مجھے تم سے بات کرنی ہے. مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. دوسرا, تمیز کے ساتھ بولا کرو. نائل سپاٹ لہجے میں بولتا وارڈروب کی طرف بڑھا. 2 سال چھوٹے ہو تم مجھ سے, تمہیں مجھے عزت کے ساتھ مخاطب کرنا چاہیے. اوہ ریئلی مس فازیہ ندیم, میں 2 سال چھوٹا ہونے کے ناطے آپ سے عزت کے ساتھ پیش آؤں, اور وہ لوگ جو تم سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور رتبے میں بھی, ان کے ساتھ تم بدتمیزی کرو. واہ جی واہ. وہ طنزیہ سا تھا. اوہ, تو اتنی دیر سے جو تم اپنی مما کے کمرے میں موجود تھے یہی کچھ سیکھ کے آئے ہو. وہ بھی طنزیہ بولی. کم از کم میری مما نے مجھے آج تک اس طرح کے سبق نہیں دیے جو تم اپنی مما سے جہیز میں لے کے آئی ہو. وہ بھی دو بدو بولتا اس کی جان جلا گیا. تم حد سے بڑے ہو. اور تم؟ وہ کپڑے بیڈ پہ پھینکتا جارحانہ تیور لیے اس کے قریب آیا تھا جو قدم پیچھے کو موڑ گئی. تم نے آج کیا بکواس کی ہے سب سے؟ جانتی ہو اس بکواس کا مطلب؟ آج تم نے ثابت کیا ہے کہ تم کس عورت کی بیٹی ہو. تمیز سے نائل ابراہیم. ورنہ کیا ورنہ؟ ہاں بولو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر تمہاری حد کیا ہے. تم اور کتنا گر سکتی ہو میری نظروں میں. نائل کا لہجہ بہت تلخ تھا. اور جو تم لوگ گرے ہو میری نظروں میں, تم لوگوں کی وجہ سے ہی مجھے یوں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے. تمہارے ماں باپ کی وجہ سے مجھے اپنے باپ کے بغیر زندگی گزارنی پڑی. کیسے بھول سکتی ہوں میں وہ سب اذیت؟ میں تو ابھی کچھ نہیں کر رہی, پھر تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے تم سب کو؟ وہ بھی چٹک کے جواب دے گئی. تم اصل حقیقت سے واقف ہی نہیں کہ قصوروار کون تھا آج سے 25 سال پہلے. تم جس دن جان جاؤ گی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی. جانتی ہوں میں سب کچھ. تم بتاؤ تم کیا جانتے ہو؟ ابھی بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ویسے بھی اپنی عقل پہ بندھی ہوئی اپنی ماں کی محبت کی پٹی اتار کے ذرا حقائق جاننے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں سچ جھوٹ کا پتہ لگے. دوسری بات, آئندہ میری مما کے ساتھ کوئی ایسی بات مت کرنا جو ان کو ناگوار گزرے. کروں گی. کیا کر لو گے تم؟ وہ کمر پہ ہاتھ ٹکائے بے خوفی سے کہہ گئی. نائل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا جو پنک سوٹ میں ملبوس تھی. پھر جو کچھ تم نے سب کے سامنے بے شرمی سے کہا ہے نا, میں اس جھوٹ کو سچ ثابت کر دوں گا. اور مجھے ایسا کرنے پہ مجبور مت کرنا, کیونکہ چاہے میں تم سے چھوٹا سہی پر ہوں ایک مرد, اور کبھی کسی مرد وہ بھی شوہر ہو اسے ہلکا لینے کی غلطی نہ کرنا. اس کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا. خود تو وہ واش روم میں چلا گیا مگر فازیہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. وہ پہلی دفعہ خوف زدہ ہوئی تھی. ڈرو مت فازیہ, تمہیں ڈرانے کی ایک ناکام کوشش تھی اس کی. وہ خود کو تھپکی دیتی جلدی سے بیڈ پہ جا کے کمبل میں گھس گئی. نائل جب نائٹ ڈریس میں باہر آیا تو اسے سر سے پاؤں تک کمبل میں لپٹے دیکھ کے مسکرایا تھا. تمہیں لائن میں لانے کو بہت سارے طریقے ہیں میرے پاس, شکر کرو ایزی لے رہا ہوں ورنہ. نائل دل ہی دل میں بولتا ایک طرف جا کے لیٹ گیا. تبھی اس کے موبائل پر علیشا کالنگ کے الفاظ جگمگائے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کر گیا. سو میرے عزیز لسنرز, ہمارا آج کا ناول اگین ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ناولس کلیکشن میں سے ہے. ایج ڈفرینس بیسڈ ہے. لڑکی ہیرو سے 2 سال بڑی ہوتی ہے, اس کی کزن ہے, اور ہیرو اور ہیروئن دونوں کی ہی مدرز ایک دوسرے کی کٹر ترین دشمن ہیں. اور ماضی میں آج سے 20-25 سال پہلے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی, اور ہیروئن کی مدر نے اپنی بیٹی کی اس قدر برین واشنگ کی ہوئی ہے کہ وہ اب اپنے سارے فادر کے رشتہ داروں سے سب سے نفرت کرتی ہے. اور دوسری طرف اگر بات کی جائے ہیرو کے خاندان میں, تو ایک بڑا سا ایک حویلی میں وہ لوگ رہتے ہیں, اور آغا جان کی بہت مانی جاتی ہے, بہت چلتی ہے. خوبرو ترین بیٹا ہے نائل افندی اس گھر میں, وجاہت کا بھرپور شاہکار اینڈ آل دیٹ یو نو. تو اس کی اب آغا جان کے کہنے پر اس کی شادی ہیروئن سے ہو رہی ہے جو کہ ہیرو سے نفرت کرتی ہے, انفیکٹ سب سے ہی نفرت کرتی ہے. اب ہیرو اور ہیروئن کی آفٹر میرج بیسڈ سٹوری چلتی ہے. ان کی کیوٹ سی بھی اور بڑی سخت سی بھی نوک جھوک چلے گی, اور کس طرح نفرتیں ہیں اور نفرتوں کے بیچ کس طرح سے اب ہیرو اور ہیروئن کی آگے لائف میں کس طرح ٹویسٹ آتے ہیں. ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے, یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا, انٹرسٹنگ ٹویسٹس اینڈ ٹرنس کے ساتھ وتھ ہیپی اینڈنگ. ناول کا نام ہے, چلو نام چھوڑو, آپ کو ناول کا فرسٹ میگا ایپیسوڈ دیتے ہیں تھوڑی دیر تک. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.